اور ان کے عزائم بھی بہت عظیم آگے. یہ مسقط عمان میں ہوتے ہیں اور اچھا ماشاءاللہ وہاں بزنس ہے, نماز روزے کے پابند ہیں ماشاءاللہ, الحمدللہ اچھی تعلیم ہے ماشاءاللہ, اپنا بزنس ہے. اور ماشاءاللہ آپ کو تو خوشی کی بات ہے, آپ کی بیوی اللہ نے نیک دی ہے, سعادت مند ہے, جو ماشاءاللہ آپ کی سنت بھرے چہرے کو خوشی سے دیکھے گی, احترام سے دیکھے گی. نئی بیوی کے لیے جو ممکنہ بیوی ہے انشاءاللہ اس کے لیے جہیز کا سامان, پورا سامان ماشاءاللہ خرید لیا ہے. کہ کسی مارنے پیٹنے والے, کسی نشئی بے روزگار کی بیوی بننے سے بہتر ہے کہ آپ ایک اچھے ہسبینڈ کی دوسری وائف بن جائیں, تیسری بن جائیں, چوتھی بن جائیں, بجائے اس کے کہ آپ سڑکوں پہ رولیں, سڑکوں پہ دھکے کھائیں. اچھا یہ بتائیں کہ جو اپنے شوہر کی دوسری شادی کروانے کے لیے جو ماشاءاللہ ہمت کرتی ہیں آپ کی طرح, آپ اللہ کے فیصلے کے اوپر ڈٹیں گے تو آپ جہاد کریں گے اس معاملے میں. بہت خوب. بالکل ہم شیئر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو ساتھ لے کے آ رہے ہیں. ہاں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نکاح آسان تحریک کی محنت رنگ لا رہی ہے. حضرت مفتی طارق مسعود صاحب, حضرت مولانا عادل محمود صاحب کی ترغیبیں اور فضائل اور جو سنا کے متوجہ کیا مردوں کو, عورتوں کو, الحمدللہ ثم الحمدللہ بے شمار مرد پورے پاکستان سے, پوری دنیا سے تیار ہو رہے ہیں. ان عظیم مردوں میں سے ایک عبدالعظیم صاحب میرے ساتھ تشریف فرما ہے. نام بھی عبدالعظیم اور ہیں بھی بڑے عظیم, اور ان کی اہلیہ محترمہ جو ساتھ تشریف لائی ہیں یہ بھی بہت عظیم ہیں, بہت اللہ والی ہیں ماشاءاللہ, عالم ہیں, اور اپنے شوہر کی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں, ازواج مطہرات تھیں, امہات المؤمنین تھیں, ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے صحابہ کرام کی جو بیویاں تھیں, صحابیات تھیں, عشرہ مبشرہ کی, خلفائے راشدین کی بیویاں تھیں, ان مقدس ہستیوں کی نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنے شوہر کی از خود دوسری شادی کروانا چاہتی ہیں, اور اس کے لیے 5 سال سے یہ میاں بیوی پاپڑ بیل رہے ہیں. الحمدللہ ہمارے ادارے کی وسعت سے بھی کوئی رشتے سامنے آئے, لیکن کہیں کو خاطر خواہ بات بن نہیں پائی, تو آخر کھل کر یہ میدان میں سامنے آ گئے. تو پہلے تو فون پر آن لائن بات چیت کچھ نہ کچھ کرتے رہتے تھے. آج ہمارے پیارے بھائی, محترم بھائی بنفس نفیس تشریف لائے ہیں, اہلیہ محترمہ ساتھ آئی ہیں, پیارا سا چھوٹا سا بیٹا بھی گود میں ہے ماشاءاللہ. اچھا, جب آپ کا بیٹا بھی موجود ہے, بیوی بھی اتنی اچھی ہے اور ماشاءاللہ سمجھدار ہے, دیندار ہے, وفا شعار ہے, پھر آپ کیوں دوسری شادی کر رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ ضروری تو نہیں ہے کہ اگر میری اہلی ہے, میرا بیٹا ہے, تو میں دوسری شادی نہیں کیا ضروری ہے یہ اس کے لیے؟ ضروری تو نہیں ہے, ضروری تو نہیں ہے, اور الحمدللہ میں افورڈ کر سکتا ہوں تو کر رہا ہوں, اور میری بیوی کی خوشی ہے اس میں, وہ اپنی خوشی سے, ان کا شوق ہے میری شادی کی. اللہ اکبر, بہت خوب. وہ اس کا کہنا میں بہنوں کی طرح ساتھ میں رکھوں گی, وہ ماشاءاللہ بہت شوق ہے اس بات. ماشاءاللہ. اچھا, آپ کی عمر 26 سال ہے ماشاءاللہ, خوبصورت ہیں آپ. خوبصورت ہیں؟ نہیں, پہلا بندہ ہے جو کہہ رہا ہے میں نہیں خوبصورت. یہ تو غلط کہہ رہے ہیں آپ, جھوٹ ہے, یعنی لو جی یہ ساری دنیا والے بتائیں بھی جھوٹ ہے سچ کہہ رہے ہیں یہ, لو جی لوگ کمنٹس میں بتائیں گے. رنگ بھی اچھا ہے ماشاءاللہ, قد 5 فٹ 8 انچ ہے, اور وزن مناسب ہے, سمارٹ ہے, کوئی نقص بیماری نہیں, نیشنلٹی پاکستانی, مادری زبان پنجابی ہے. کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو مسقط عمان میں؟ مجھے 5 سال ہو گئے ابھی. لیکن جاتے ہی ماشاءاللہ اپنے کام پہ کھڑے ہو گئے یا پہلے جاب وغیرہ؟ پہلے بڑے بھائی بھی ادھر سیٹل تھے نا, ماموں بھی, لوگ سب, ساری فیملی باہر ہے, سب سیٹل ہے ادھر, اس لیے مجھے آسانی ہے. ماہانہ آمدنی اچھی خاصی ہے ماشاءاللہ, مکان ذاتی ہے, بینک بیلنس, جائیداد, گاڑی اللہ کا دیا سب کچھ ہے, قوم برادری کمبو ہے, مسلک اہل حدیث ہے, فیملی پڑھی لکھی ہے, 4 بھائی 1 بہن ہے, 2 بھائی 2, 1 بہن کی شادی ہو گئی, دوسرے نمبر پہ ہیں آپ. کیوں جی باجی آپ بتائیں, ٹھیک کہہ رہا ہوں میں؟ تو آپ کو ان کی داڑھی اگر پوری ہو گئی تو آپ کو اعتراض ہوگا ان سے؟ جب ان کو اعتراض نہیں ہے, اور اللہ کرے اللہ کی نیک بندی, یہ اعتراض کریں بھی تو ایسا کیا ہے کہ میں نے, اللہ اکبر, بہت خوب, اس میں کیا. اچھا جی, بہت اچھی بات ہے, آپ نے قرآن پاک ناظر پڑھے ہوئے, دینی اچھی خاصی معلومات رکھتے ہیں, اور بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات. آپ نے بہت اچھا جواب دیا جب میں نے کہا جی آپ کے بچے ہیں, بیوی اچھی ہے, سب کچھ ہے, پھر کیوں آپ کر رہے ہیں؟ ایک ہی بچہ ہے, ایک ہی پیارا بیٹا ماشاءاللہ, شرارتی, ہماری چیزیں توڑتا رہا, توڑنے کی کوشش کر رہا, بچ گئے ہم. اچھا جی, اللہ پاک اس کو نیک بنائے, آمین. والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے, جو آپ کی نئی بیوی بنے اس کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. جو بیویاں ہوتی ہیں آپس میں مل جل کے بڑی خاوند شریک بہنیں بن کے رہتی ہیں, اور مل جل کے ماشاءاللہ باری باری کام, باری باری آرام, یہ اللہ کا نظام, اس کو ہم کیوں نہیں قبول کر رہے؟ اللہ ہم سب کو اس نظام کو, نظام فطرت کو, اللہ رسول کی اس چاہت کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا, آپ کی ڈیمانڈ ہے غیر شادی شدہ ہی ہو, کوئی بیوہ مطلقہ نہ ہو؟ نہیں, غیر شادی شدہ ہی ہو, اور ہماری خود کی اتنی ایج نہیں ہے تو کم عمر ہی نہیں چاہیے. میں ایک چھوٹا سا مشورہ دیتا ہوں, بعض ہوتی ہیں ایسی جن کے اندر اور اتنی خوبیاں ہوں تو بیوہ مطلقہ بھی دیکھی جا سکتی ہے, میرا مشورہ ہے. نہیں, ہم کو آنا چاہیے رشتہ. لیکن میں آپ کو نا, میرا ایک مشورہ, جیسے مثلا ابھی جو حال ہی میں جہاں بات چل رہی تھی, وہاں تو چونکہ آپ کو بعد میں چونکہ پتہ چلا تو اس لیے آپ کو پریشانی ہوئی, لیکن اگر شروع سے پتہ لگے لیکن اس کی باقی خوبیاں اتنی آپ
आपके सामने आ जाए, मेरा एक मशवरा है, इस्तिखारे और दुआओं के बाद अगर अल्लाह पाक आपका दिल में डाल दे, पहली बीवी कुंवारी ली थी आपने या कुंवारी अल्हम्दुलिल्लाह कुंवारी मेरे थी? लिए मेरे, लेकिन चलो भारत मैं एक छोटी सी दरखास्त करता हूँ, आपको मैं दिखाऊंगा, आप मशवरा करें, इस्तिखारा करें, कुंवारी भी दिखाऊंगा, वो भी, दोनों ऑप्शन आने दें, ऑप्शन आने में कोई एतराज नहीं, आने के बाद आप कबूल करें या रद्द करें आपको इख्तियार होगा। इस्तिखारे के 2 नफल पढ़ने के बाद आप कबूल करें या रद्द करें, दोनों ऑप्शन आपके पास है। मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता, कोई भी दुनिया की ताकत किसी पे जबरदस्ती, ठीक है? अल्लाह पाक आपको खुश रखे। हो सकता है असा अन तकरहू शैअन फहुव खैरुल लकुम, अब इस वक्त बेवा मुतल्लका को आप नापसंद कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है वही बेवा मुतल्लका आपके लिए, आपकी बीवी के लिए, प्यारे बच्चे के लिए खैर बरकत का बाइस बन जाए, खुशियों का बाइस बन जाए। अच्छा जी, आपकी जो है ना उम्र डिमांड है छोटी, 18 साल से 22 साल तक हो, कद मुनासिब हो, रंग में मुनासिब हो, अच्छा पठान हो या कोई भी हो, कोई पाकी पाबंदी नहीं, हाफजा हो तो बहुत अच्छी बात है, देवबंदी बरेलवी अहले हदीस सब कबूल है, बस अहले तशी ना हो, जहेज का कोई मुताल। हाँ, अभी आपने बताया माशाल्लाह घर में, लो जी माशाल्लाह इतने अच्छे और अजीम इंसान है कि उन्होंने घर बना लिया, घर भी है, घर में सारी नेमतें हैं, पूरा जहेज का सामान इनकी पहली बीवी का मौजूद है। अच्छा, पहली बीवी का जहेज का सामान खुद वो लेके आई थी आपने? उनका खुद का था, लेकिन बाद में जो सामान है मैं खुद खरीद के लेके आया हूँ। खुद खरीद, नई बीवी के लिए जो मुमकिन बीवी है इंशाल्लाह, उसके लिए जहेज का सामान पूरा सामान माशाल्लाह खरीद लिया है, सब कुछ मौजूद है। लोग कहते हैं रिश्ते नहीं, वो रिश्ते तो मिलते हैं, फरिश्ते नहीं मिलते। ये देखो फरिश्तों जैसी सिफात वाला प्यारा भाई मौजूद है, जिसके पास माशाल्लाह घर में सारा सामान माशाल्लाह, फर्नीचर के अलावा बाकी जो छोटी मोटी चीजें होती है वो भी सब कुछ है, कोई कुछ लाने की जरूरत नहीं, कुछ भी लाने की जरूरत नहीं, बस एक बीवी की जरूरत, बीवी जरूरत हो, बस अच्छी सिफात वाली हो, बस बीवी के पास जो सिफात है बस उनकी जरूरत है, बस है? बीवी को जो माशाल्लाह जो बहिश्ती ज़ेवर और मेरा जन्नती ज़ेवर जो दिया वो चाहिए, बस। ज्यादा काम बाहर है, मेरा बिजनेस बाहर ही है और मैं बाहर ले जाऊंगा फैमिली को साथ, बाहर ले जाना चाहते हैं, मस्कत ओमान में दोनों बीवियों को ले जाना चाहते हैं, दोनों ले जाएंगे, उम्रे पे भी जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले उम्रे पे ले जाना चाहते हैं, यानी वो जो इसको हनीमून कहते हैं, हनीमून तो खैर नहीं होना चाहिए, बस जो पहला लफ्ज ऐसा है ना हमारे लफ्ज ही अजीब सा बना हुआ है, लेकिन हम पहले बरकत वाला सफर आप अल्लाह के प्यारे घर का, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे का करना चाहेंगे। पहले आपने किया हुआ उम्रा वगैरह हज? नहीं, पहले नहीं किया, लेकिन आपकी नीयत है कि नई बीवी के साथ, तो एक को ले जाएंगे, दोनों इकट्ठे लेके जाएंगे? दोनों जाएंगे। इनका पासपोर्ट बना हुआ है जी? इनकी सारी तैयारी, इनकी तैयारी है, उसका भी शादी होते ही फौरन माशाल्लाह झटपट। हमारी दिल से दुआ है अल्लाह पाक हमारे प्यारे भाई अब्दुल अजीम साहब को और इन जैसे और प्यारे भाई जो पूरे पाकिस्तान से पूरी दुनिया दूसरी शादी के लिए मुतमन्नी है, फिक्रमंद है, अल्लाह ताला सबको खैर के रिश्ते अता फरमाए, अल्लाह ताला सबके साथ आसानी का, मेहरबानी का, आफियत का मामला फरमाए और अल्लाह ताला इनकी अहलिया मोहतरमा को भी बहुत ज़्यादा खैर अता फरमाए। हम कुछ एक दो बातें आपकी अहलिया मोहतरमा से पूछना चाहेंगे। आपको नई बीवी से, अपनी नई खावन शरीक बहन से डर नहीं लगता वो आपको खा ना जाएगी? सर, उसने अपने नसीब लेके आने, वो मुझे क्यों खा जाएगी? अल्लाह अकबर, वो अपना नसीब खाएगी और मैं अपना नसीब खाऊंगी। वो अपना साथ लेके आएगी, मैं अपना साथ लेके आई हूँ। उससे होने वाले बच्चे वो अपना नसीब खाएंगे और मेरे प्यारे बच्चे होंगे, वो अपना नसीब खाएंगे। मेरे हस्बैंड से होंगे तो जाहिर है मेरे ही बच्चे हो गए वो। अच्छा, इसमें जो लोग इस किस्म की यानी माशाल्लाह दूसरी शादियां करवाना, हमने अल्हम्दुलिल्लाह कई अल्लाह की नेक बंदियां अल्लाह की रजा के लिए अपने शोहरों की शादियां करवाती हैं, उनको उनकी बहनें, उनके अजीज व अकारिब, उनके भाई वगैरह सारे उनको लान तान करते हैं। आप माशाल्लाह हाल में हैं, कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ बताना पसंद करेंगी कि उन लान तान करने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? यही कहना चाहूंगी अपनी दूसरी बहनों को कि किसी मारने पीटने वाले, किसी नशई बेरोजगार की बीवी बनने से बेहतर है कि आप एक अच्छे हस्बैंड की दूसरी वाइफ बन जाए, तीसरी बन जाए, चौथी बन जाए, इज्जत की खाएं और अपने घर में बामुहाफिज खाएं, बजाय इसके कि आप सड़कों पे रुलें, सड़कों पे धक्के खाएं या किसी से आगे हाथ फैलाएं या अपने जिस्म को बेच के खुद खाएं। ठीक है, इससे बेहतर है कि आप अपने शोहर, किसी भी शोहर की दूसरी बन जाए, चौथी बन जाए, लेकिन इज्जत की खाएं। बहुत खूब, बहुत खूब। वो आपका मुहाफिज हो, चाहे वो दूसरी का ही हो, तीसरी का ही हो, वो आपका मुहाफिज तो होगा कम से कम। माशाल्लाह, बहुत खूब। अच्छा, ये बताएं कि जो अपने शोहर की दूसरी शादी करवाने के लिए जो माशाल्लाह हिम्मत करती हैं आपकी तरह, उन पर जो लान तान करती हैं खवातीन, आप उनका मुकाबला करें, उनको बस इत्मीनान के साथ डट के मुकाबला करें, क्योंकि आप अल्लाह के फैसले के ऊपर डटेंगे तो आप जहाद करेंगे इस मामले में। ठीक है, सबसे पहले जहाद भी नफ्स, ठीक है, को आप लोग पहले अपने दिल में पुख्ता इरादा करें, फिर दूसरों को समझाएं। अगर आप खुद ही पहले डरपोक बन जाएंगे तो कोई आपको कैसे समझाएगा, कैसे इनके बताएगा? अच्छा, हर नेकी में थोड़ा सा मुकाबला होता है। अच्छा, शैतान खुद नहीं कहता मैं शैतान हूँ, मैं आ गया हूँ तुम्हें नेकी से रोकने के लिए? हाँ जी, बस शैतान जो है वो कभी किसी के अंदर घुस के, कभी किसी अंदर घुस के वो शैतानी बात, हाँ जी, यानी आप ये देखें ये बात कुरान हदीस के मुताबिक है या नहीं? अगर है तो सारी दुनिया भाड़ में। हाँ जी, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने दूसरी शादी करवा रही हैं, कुरान पाक में अल्लाह ने क्या फरमाया कि आप यानी कि आपको जो पसंद है आप उनके साथ निकाह करो, जो आपके
ایک سے من دو دو النساء تین تین مثنى اور چار وثلاث چار، ورباع. ماشاء جو اللہ جو تمہیں پسند ہے آپ اس میں ماشاء شادی اللہ. کرو. ہاں ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے شوہر کے لیے اللہ نے مردوں کے لیے یہ آیت نازل فرمائی ہے. آپ کے شوہر کو دیکھو، شوہر کی چاہت ہے، شوہر کی چاہت میں اللہ کی چاہت چھپی ہوئی ہے. شکر الحمدللہ ہاں میرے شوہر بہت اچھے ہیں، ہاں مجھے کسی چیز کی کبھی کمی نہیں ہوئی، اور ماشاء میں اللہ. بھی چاہتی ہوں جو میری دوسری آنے والی بہن ہو لیکن وہ جو بھی ہے بھی دیکھیں، خوش اور رہے گی یعنی ہمارے ساتھ. آپ کے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں، چاہے وہ دوسری آئے گی، اس میں اس کو شیئر تو کرنی پڑے گی. بالکل، تو پھر ہم آپ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو ساتھ شیئر لے کے کرنا آ چاہ رہے رہے ہیں. ہیں، ہاں جی، تو اس میں تو شیطان روکتا ہے. شیطان تو ہے شیطان. شیطان تو ہے شیطان. دیکھیں اللہ پاک نے یہ شیئر کرنے کا حکم دیا ہے. حدیث میں ہاں. لا یؤمن احدکم، اس وقت تک مومن نہیں ہے جب تک تم جو چیز حتی اپنے لیے یحب پسند کرو وہی اپنے کسی دوسرے بھائی کے دوسرے لیے بھائی بہن بہن کے لیے پسند کرو. تو جب اپنے لیے آپ پسند کرتی ہیں میرا شوہر ہو اچھا ہو، اور تو میں ماشاءاللہ چاہتی ہوں میری کوئی دوسری بہن بھی کسی جو ہاں کوئی غریب ہو، غریب ہو مسکین ہو، مسکین ہو ٹھیک ہے، بالکل. جو بے سہارا ہو، ہم ان کو بہت سہارا خوب دے سکے. بہت خوب. ہم آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں، اور ہمارے پاس اس وقت ہم نے ایک نشان بنانے انشاءاللہ قریب، نشان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ. تو آپ کو نشان عائشہ صدیقہ پیش کریں گے، اور آپ کے شوہر کو دوسری شادی کرنے پر نشان عثمان دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی عبدالعظیم صاحب، یہ نشان عثمان دیں. یہ اس کو اپنی گود میں لے لو ذرا، شہزادے کو لے آؤ. اس نے پورے دفتر میں ادھم مچا رکھا ہے. اللہ اس کو ہدایت دے. یہ جو شرارتی بچے ہوتے ہیں نا، یہ بہادر بچے ہوتے ہیں، اور اللہ پاک ان سے بڑے بڑے کام لیتے ہیں. ذہین ہوتے ہیں اور بہادر بچے ہیں، اور اللہ اس کو بڑا حافظ، بڑا عالم، دین کا بڑا خادم بنائے. دیکھو نبی نہیں بن سکتے ہم، صحابی نہیں بن سکتے، وہ راستہ ہو گیا بند، نبوت کا دروازہ ہو گیا بند، صحابی اب بننے ہو گئے بند. اب جو ہے نا سب کچھ بن سکتے ہیں. طارق جمیل ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک، مفتی طارق مسعود ہیں. تو ان سے بھی بڑھ کر اللہ ان سے کام لے. اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، اور انشاءاللہ ایسی نیک مائیں، نیک ماؤں کی گود سے انشاءاللہ ایسے نیک اور عظیم بچے پیدا ہوتے ہیں. ہماری دل سے دعا اللہ پاک اس ویڈیو کو شیئر کرنے والوں کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے، کیونکہ اس ویڈیو کے ذریعے پوری دنیا میں بڑے بڑے خیر کے سلسلے چلیں گے، اور قیامت تک نیکیوں کے سلسلے اس جوڑے کے ذریعے بھی چلیں گے، اور قیامت تک کے پوری دنیا میں جو مزید جوڑے بنیں گے اس ویڈیو کو سن کر، کتنی اللہ کی نیک بندیاں وہ بھی اپنے شوہروں کی اللہ کی رضا کے لیے دوسری تیسری اور چوتھی شادی کروانے میں معاون بنے گی اللہ کی رضا کے لیے. تو ان کو بھی اللہ پاک جو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، سارا ثواب آپ کو عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. اس ویڈیو کو شیئر کرنے، لائک کرنے، اچھے سے کمنٹ کرنے کی برکت سے اس کو ری پوسٹ کیجئے، اس کو خوب پھیلائیے، اور نیکی اور بر اور تقوی میں ایک دوسرے کے معاون بنیے. وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اس ویڈیو کا پروفائل کا نمبر ہے 2060 نمبر کا حوالہ دے کر فی الفور رابطہ کیجیے. ہمارے محترم بھائی عبدالعظیم صاحب بہت محدود مدت کے لیے پاکستان تشریف لائے ہوئے ہیں، اور جلدی شادی کرتے ہی، لڑکی کا پاسپورٹ بنواتے ہی، ویزا لگواتے ہی پھر سے عمرے پہ مکے مدینے میں جانے کے لیے انشاءاللہ جنہ مدینے جانا کر لو تیاریاں. جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین.